بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس کنبے میں بیاہ کر گئی ان کے 6 بیٹے تھے۔ میرے حصے میں جو آیا وہ سب سے چھوٹا اور زبردستی کا لاڈلا تھا۔ ایسے لاڈلے بڑے بھائیوں کی شادی کے بعد نکھٹو کہلاتے ہیں یا طفیلی۔ میری قسمت کی خرابی تھی جو مجھے اس کے پلے سے باندھ دیا گیا۔ میری شادی کے وقت وہ 5 بڑے بڑے عہدوں تک جانے کی پہلی سیڑھیوں پہ قدم رکھ چکے تھے اور مختلف شہروں میں رہتے تھے۔ ساس سسر اپنی تربیت اور بچوں کی کامیابیوں پہ پھولے نہ سماتے تھے۔ سب کی بیویاں اچھے گھرانوں سے تھیں اور پڑھی لکھی سلیقہ شعار تھیں۔ میں بھی ایک نجیب الطرفین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، خاصی چانٹ چلنے کے بعد منتخب کی گئی تھی۔ تعلیم میں حسن صورت و سیرت میں اپنی جٹھانیوں کے ہم پلہ تھی۔ مستقبل کے وہ بڑے سرکاری ملازم مختلف بہانے گھڑ کے باری باری بیویوں کو ساتھ لے گئے۔ کسی کو سرکاری مراعات سے فائدہ اٹھانا تھا، کسی کو گھر الاٹ کروانا تھا، کسی کو بچوں کی مہنگی اور فری اسکولنگ کروانی تھی، اور کسی کو گھر کے کھانے کھانے تھے جو بیوی ہی پکوا سکتی تھی۔ پرانے گھر میں فالتو اور نکارہ پرزے بچے تھے جن میں ساس سسر اور نکھٹو میاں تھے، جن کے تھوڑے بہت راتب کا بندوبست کماؤ پوت کر دیا کرتے تھے تاکہ اپنی جڑوں اور اپنی آبائی گھر سے جڑے رہنے کا فخر نقد کی صورت جیب میں رہے۔ باقی کے اخراجات کا سنبھالا سسر کی پینشن کر لیتی تھی۔ میں اس کاٹ کباڑ کی خدمت جوگی مخصوص کر دی گئی۔ ارد گرد اپنی ہی برادری بستی تھی۔ روز ہی شام کو کوئی نہ کوئی آ جاتا اور مہمانداری میری ذمہ داری تھی۔ مجھے یہ سب کچھ 2 وقت کی روٹی کے بدلے میں کرنا پڑتا تھا۔ نکھٹو صاحب زبان اور مزاج کے تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہتھ چٹ بھی تھا، جسے میں نے اپنی قسمت سمجھ کے چپ چاپ قبول کر لیا تھا، کیونکہ میرے گھر میں میرے بعد 4 اور بہنیں تھیں۔ شوہر نکھٹو ہو تو بیوی کی زندگی رک جاتی ہے یا پھر بے نتیجہ کے امتحانوں میں گری رہتی ہے۔ ساتھ رہتی تھی، 2 جوڑے سردی گرمی کے ساز دلا دیتی تھی۔ اس کے بعد شاید میری کوئی ضرورت تھی نہ زندگی۔ ساس سسر ہمہ وقت پردیسی بچوں کو یاد کرتے رہتے، فون کر کر کے اصرار سے حال احوال پوچھتے، کرخت لہجے میں شیرہ بھر کے فلاں متوقع چھٹی پہ گھر کا پھیرا مار جانے کا اصرار کرتے۔ نتیجے میں ہر مہینے 15 کوئی تھکا تھکایا آدھمکتا اور مجھے کوہلو کا بیل بننا پڑتا کہ ساس سسر کے بچے اور ان کے بچے گھر تھکن اتارنے اور چھٹی منانے آئے ہیں، کمر کس لو۔ ابھی میری پچھلی تھکن نہ اترتی کہ پھر کوئی بیٹا اور پوتا پوتی لاڈ اٹھوانے آ جاتے۔ میری تھکن کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اگر کبھی بھول چوک سے میرا میکے جانے کا پروگرام ہوتا بھی تو ان کے آنے کا سن کے ملتوی کروا دیا جاتا۔ اس دوران رب نے مجھے کوئی اولاد بھی نہیں دی کہ اس کو اٹھانے اور سنبھالنے کے بہانے مجھے تھوڑا ذہنی اور جسمانی آرام کا موقع مل جاتا۔ میں اپنے اندر گھٹ گھٹ کے جینے لگی۔ میری جٹھانیاں اور ساس بچہ نہ ہونے کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتی تھیں۔ شاید ہمارے معاشرے میں مرد کو ازل سے ہر لحاظ سے تندرست قرار دیا جا چکا ہے، اسی لیے بچہ نہ ہونے کا ذمہ دار عورت کو سمجھا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں خوش نصیب ہوں کہ بد نصیب۔ اکثر ہی روانی میں ان کے منہ سے نکل جاتا، تمہارے کون سے بچے ہیں، تم تو بڑے آرام میں ہو۔ اگرچہ وہ تانا نہیں ہوتا تھا، پہلے ہی بے روزگار شوہر سینے میں انی کی طرح گڑا تھا تو یہ معمول کا بے ضرر تانا سینے میں برچھی کی طرح اتر جاتا۔ اکثر ساس کہہ دیتی، فلاں بچہ تم سلا لو، سدرا کو تھوڑا آرام کا موقع مل جائے گا۔ رات بھر سوئی نہیں تھی۔ انداز ایسا ہی ہوتا کہ نہ بال بچہ ہے نہ شوہر کماتا ہے، تم تو بیکار کا بوجھ ہمارے اوپر پڑی ہو، سو ہمارا احسان ہے کہ تمہیں رکھا ہوا ہے۔ بڑے 5 بیٹے تھے اور اپنی فیملی بنانے کے عمل میں تھے۔ ہر سال 1.5 میں کسی نہ کسی کے ہاں خوشخبری متوقع ہوتی۔ ڈیلیوری کے وقت مجھے بھی بھیج دیا جاتا کہ زچہ محترمہ اور گھر بار بھی سنبھل جائے گا اور ملازمین بھی۔ واپسی پہ ایک سوٹ دے کر سمجھتی کہ حق تو ادا کر دیا ہے، اب کاہے کا احسان، جبکہ میں اس مکمل فیملی میں خود کو بہت ہی اجنبی محسوس کرتی۔ میری محرومیاں سوا ہو جاتی، دن میں کئی بار جیتی کئی بار مرتی۔ 2 گلی چھوڑ کے تایا کے بیٹے رہائش پذیر تھے، ان بھائیوں سے بڑے تھے، انکم ٹیکس کے محکمہ میں 20ویں گریڈ کے افیسر تھے۔ خوشی غمی کے علاوہ ساس سسر کو اکثر سلام کرنے آ جاتے تھے۔ ان کے اپنے اماں ابا ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے، سو چچا چاچی کو ہی اپنا بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ 15، 12 اور 9 سال کے ان کے 3 بچے تھے جو میرے ساس سسر کو دادا دادی بلاتے تھے۔
بابی بیگم کینسر سروائیور تھیں، لیکن خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ آگے کوئی گارنٹی نہیں تھی، کبھی ان کی طبیعت اونچ نیچ پہ مائل ہوتی تو ساس امی مجھے دوڑاتی کہ جو ذرا بھاگ کے پرہیزی کھانا بنا کے دے آؤ، کوئی مدد چاہیے ہو تو کر دینا، ہم بڑے ہیں، پاس رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا۔ ارے نگین کی ساس اللہ جنت نصیب کرے مجھے بڑی بہن ہی سمجھتی تھیں، ہم ہر خوشی غمی میں ایک ساتھ جایا کرتی تھیں۔ لو جی، ساس کی محبت کا یہ مول بھی مجھے ہی کارکن بن کے چکانا پڑتا تھا۔ ماں کی بیماری سے سہمے بچے مجھ اوتری نکھتری کو بڑے اچھے لگتے تھے۔ میں جاتی تو ان کے بھی کئی کام نمٹاتی، میری پیاسی ممتا کو تھوڑا سا قرار مل جاتا۔ دوسرے نمبر کے جیٹھ کی تینوں بیٹیاں تھیں، دل میں بیٹے کی خواہش چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ اللہ کرم کرتا تو ان کے سنبھلنے کا کورا فال بھی میرے نام ہی نکلنا تھا۔ تو ایک دن چپکے سے نکل آیا، مجھے پھر آیا بنا کے بھیج دیا گیا۔ سیزرین ہونا تھا، ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز، الٹرا ساؤنڈ اور ڈیٹ کی کنفرمیشن، احتیاط اور آرام، سب کچھ بڑی تیاری سے چل رہے تھے۔ میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، ملازمین سے کام لینا کی ہدایت دینا، بچوں کو دیکھنا اور سنبھالنا، سب مل کے مجھے اچھا خاصا تھکا دیتے تھے۔ پھر گاہے بگاہے بابی کو بھی دیکھنا پڑ جاتا تھا۔ آخری الٹرا ساؤنڈ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی تھی، بس اب تو بابی سے اپنا آپ سنبھل ہی نہیں رہا تھا، پاؤں زمین پہ نہ پڑتا تھا، بالکل ہی چھالا سا بن گئی۔ بھائی جان انہیں ہتھیلی پہ رکھ کے سہلاتے رہتے کہ کس طرح دورانیے کی تمام تکالیف خود پہ لے لیں۔ اس بے خودی میں بابی کا آدھا بوجھ مجھ پہ لاد دیتے۔ بابی کو اٹھانا بٹھانا اور ٹانگیں سیدھی کروانا، کروٹ دلوانا، سب کچھ خاصا تھکا دینے والا تھا۔ اور میں کوئی پروفیشنل نرس نہیں تھی، لیکن اس بار بابی بیٹا جمنے جا رہی تھیں تو یہ نخرے بنتے تھے۔ بعض دفعہ جیٹھ حد کر دیتے تھے، جیسے بابی بچہ پیدا کر کے میرے اوپر بھی احسان کر رہی ہوں۔ مجھ بانجھ پہ تو ان کا بیٹوں کی ماں ہونا بھی سبقت رکھتا تھا۔ شکر کر کے مقررہ تاریخ پہ بیٹا ہو گیا۔ بھائی جان کا بس نہ چلتا کہ بابی کا مرہم بن جائیں یا پھر ان کی جگہ خود لیٹ جائیں، اتنے لاڈ اٹھاتے تھے کہ اپنے شوہر کی بے مہری یاد کر کے میری آنکھ بھیگ جاتی اور میں بانجھ عورت نظر لگ جانے کے ڈر سے کمرہ چھوڑ دیتی۔ چلہ پورا ہوا تو بے تاب دادا دادی کو پوتے کی زیارت کروانے کے لیے ہری پور سے لیا لایا گیا۔ تھکی ہوئی بابی کو سنبھالنے میں بھی پیچھے تھی۔ بابی ناز سے قدم اٹھاتی داخل ہوئی اور تھک کے بیڈ پر ڈیر ہو گئی۔ خیر، بتانے کا یہ مقصد تھا کہ میں بیچ میں پڑا رستے کا پتھر تھی، جسے ضرورت ہوتی ٹھوکر سے ادھر ادھر لڑکھا کے اپنی راہ سیدھی کر لیتا۔ میری رضامندی کی ضرورت تھی، نہ اہمیت۔ مجھے سر جھکا کے بس اوپر نیچے سر ہلانا تھا، کیونکہ میرا شوہر کما کے نہیں لاتا تھا۔ 2 روٹی 2 جوڑوں کے لیے مجھے سب کی چاکری بھی کرنی تھی اور تانے بھی سہنے تھے۔ وقت بہت آہستگی سے گزر رہا تھا، پل پل مجھے کچل کے میرے ناکارہ ہونے کا احساس دے کر 2-4 بار میرے دل میں بھی اپنے بچے کی چاہت جاگی۔ میں نے بےتاب ہو کے کسی ٹیسٹ یا ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ میرے پاس ان مہنگے ٹیسٹوں پہ برباد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تم ہو ہی بانجھ، اگر بچہ ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا۔ میں دل مسک کے رہ گئی۔ اقرار بھائی کی بیمار بیوی ایک دن اچانک یہ جہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ چولہے پہ پلاؤ دم دیا ہوا تھا، وہ دم پہ ہی رہ گیا۔ مجھے بچوں کی مسکینی پہ بہت ترس آتا۔ بہت خوبصورت اور پیارے لیکن سہمے ہوئے بچے تھے۔ پہلے بھی کبھی کبھار انہیں نہلا دھلا دیتی تھی۔ بابی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی، ساس مجھے بھیج دیتی کہ ذرا کچن دیکھ لینا، کچھ ہلکا پھلکا بنا دینا، ملازمین کو بھی متنبع کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اب تو کسی میکانکی عمل کے تحت میری ڈیوٹی ادھر بھی رہتی۔ پہلے 10 دن تک پھوڑی آباد رکھنے کے لیے مجھے روز ہی صبح سویرے جانا پڑتا۔ کل کے بعد بچوں کا اسکول جانا شروع ہو چکا تھا، انہیں تیار کرنے میں مدد دینا میری ذمہ داری بنتی جا رہی تھی، کیونکہ میں گھر میں موجود ہوتی تھی۔ 10ویں کے بعد اقرار بھائی بھی اپنے آفس جانے لگے۔ اس بھاگ دوڑ میں میرے اپنے گھر کے کئی کام تاخیر کا شکار ہو جاتے، کبھی ذہن سے نکل جاتے، جس پہ اچھی خاصی لے دے ہونے لگی، لیکن میری ساس بردباری اور نزاکت سے سنبھال لیتی ہیں۔ اس روز جمعہ تھا، احد اور اشناک کے اسکول میں کوئی فینسی ڈریس شو تھا۔ بچوں کو صبح جلدی جانا تھا اور اقرار بھائی نے کہا، چھوٹی بابی صبح ذرا بچوں کی تیاری دیکھ لیجئے گا، بن ماں کے رہ گئے ہیں، ہمیں تو کچھ سوجتا ہی نہیں، اور رو پڑے۔ ساس نے کہا، بیٹا فکر نہیں کرو، صبح مدیحہ کو جلدی بھیج دوں گی۔ ان کی تسلی دلاسے میں اور بابی کو یاد کرنے میں رات زیادہ بیت گئی۔
میں جمعہ کے لیے کپڑے پریس کرنا ہی بھول گئی۔ صبح بچوں کو بھیج کے ان کے ایک دو کام نمٹائے، ماسی کو واشنگ مشین لگانے کی ہدایت چھوڑی، چھوٹے چھوٹے کئی کام اور بدنظمیاں سمیٹے 1 بج گیا تھا۔ باغ گھر پہنچی تو لارڈ صاحب بگڑے بیٹھے تھے کہ کپڑے کیوں نہیں تیار کیے۔ جوش میں منہ چلاتے چلاتے میرے گال پہ کس کے ایک چانٹا بھی چلا دیا۔ میں نے بے ساختہ سنسناتا گال ہتھیلی کے نیچے دبا لیا۔ حضرت کا جنون ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس جلتے بامبڑ میں 3 حرف بھی جھونک دیے۔ میں اب وہیں چکرا کے گر پڑی۔ خدایا کدھر جاؤں گی، اتنا ہی سوچا، پھر ہوش نہیں رہا۔ ہوش میں آئی تو ساس بیٹے کو کوس رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ ہمیں معاف کر دو۔ اتنے بڑے مسئلے میں معافی کی گنجائش تھی نہ پردہ۔ یہ شوہر کی بے روزگاری نہیں تھی جس پہ میں خاموشی اختیار کرتی۔ میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ والدین کے گھر آ گئی۔ انہیں کچھ نہیں بتایا، بتانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ بس ماں سے کہا کہ طبیعت ماندی ہے، کچھ دن آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بڑھتے بڑھتے آرام کو مہینہ گزر گیا۔ میں سر ڈانپے کمرہ بند کیے پڑی رہتی، اپنی فالتو ذات پیچھے رہ گئی۔ ایک بہن کی بات چل رہی تھی، ڈوبتے دل سے سوچتی ان کا کیا بنے گا۔ امی حیران تھی کہ تم بیمار ہو کے آئی ہو، کسی نے فون تک نہیں کیا۔ مہینے بعد اچانک اقرار بھائی آ گئے، کہنے لگے نگین کے جانے کا دکھ اب تکلیف میں بدل گیا ہے۔ چھوٹی بابی، آپ نے بچوں کو سنبھال لیا تھا تو دکھ صرف دکھ تھا، تکلیف اب شروع ہوئی ہے۔ اور نادانستگی میں امی ابا کو طلاق کی حقیقت بھی بتا دی۔ گھر میں ہاہاکار مچ گئی۔ میرے والدین نے سر پیٹ لیا۔ باقی 4 بہنوں کے مستقبل بھی تاریک ہو گئے۔ امی کے پیروں میں جلے پاؤں کی بلی جیسی بے قراری در آئی۔ شرمندہ سے اقرار بھائی سر جھکا کے چلے گئے۔ وہ رات ہمارے گھرانے پہ بے حد باری گزری۔ وہ کالی رات ہمارے گھرانے پہ یوں ہی ٹھہر جاتی ہے اگر اقرار بھائی اگلے دن آفس سے واپسی پہ اپنے ہمدم درینہ اور بیچ میٹ کے ساتھ ہمارے گھر نہ آتے۔ وہ آئے اور ایک قابل عمل تجویز ساتھ لائے تھے۔ 2 اور 4 کرتے عمر گزری تھی، اس لیے تمہیں دین باندھنے کے بجائے 2 ٹوک بولے کہ انکل اقرار کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس میں آپ سب کی بھلائی ہے۔ آپ کی بیٹی اسی خاندان کی بہو رہے گی، آپ کو بدنامی کا داغ سہنا نہیں پڑے گا۔ اقرار صاحب کا گھر اور بچے سنبھل جائیں گے اور مدیحہ کو سایہ دار صاحبان مل جائے گا۔ عدت پوری ہو جائے تو چپ چاپ نکاح کر لیں گے۔ ابا نے تھوڑے سے وقت سوچا اور امی سے اور مجھ سے علیحدگی میں مشورہ کیا۔ پیچھے 4 بیٹیوں کی قطار نے ان سے اسبات کا جواب دلوا دیا۔ میری ہچکچاہٹ کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اقرار صاحب اگلے دن اور پھر کئی بار بچوں کو ملوانے لائے، جو مجھے اپنی متوقع امی کے طور پر سوچ کے بے حد خوش ہوتے تھے۔ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ بہنیں مجھے اقرار صاحب کا نام لے لے کے چھیڑتی کہ دیکھو تم کیسے کھوٹے سے کھرا سکہ بن گئی ہو۔ عدت والا عرصہ یوں سمجھو جیسے تمہاری نحوست کی دھلائی کا وقت ہے۔ بیگم صاحبہ بننے جا رہی ہو، اب ان ناقدوں کو پتہ چلے گا قدرت نکھٹو بندہ لے کے کیسے ہیرے سے نوازنے جا رہی ہے۔ اتنا بڑا گھر بار، گاڑی، ملازم اور افسر میاں بھی تمہارے، اور بیٹھے بٹھائے بچے بھی مل گئے، اور دکھی ہیروین خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ بہن نے مجھے گدگدایا، کوئی افسانہ ہوتا تو یہاں کہانی ختم ہو جاتی، لیکن میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کسی اور جگہ شادی ہوتی تو کہانی کا ختم ہو جاتا، یہاں پہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ گزشتہ پہ پیوستہ تھا۔ عدت کے بعد خاموشی سے بیاہ کے اقرار کے گھر جا اتری۔ گھر کے افراد، کام اور ماحول میرے لیے نیا نہیں تھا، بس میری حیثیت بدل گئی تھی۔ مجھے ملکانہ حقوق عطا کر دیے گئے تھے۔ بچوں نے میرا شایان شان استقبال کیا اور مجھ سے والہانہ لپٹ گئے۔ اسی شام ساس سسر پیار دینے آئے تھے۔ میری جھجک پہ اقرار نے بتایا کہ چچا چچی کی بھی یہی خواہش تھی۔ 4-5 مہینوں میں ان کے کسی بل نکل گئے تھے۔ پیار دیتے رو پڑیں کہ نکھٹو کو سنبھالنا بھی پڑ رہا تھا، اور اتنے مہینوں سے باقی بیٹے ملنے بھی نہیں آئے تھے۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ بچے مجھ سے یوں گل مل گئے جیسے میری جنموں سے جلی کوک ہی سے جنم لیا ہو۔ قریبی رشتہ داری ہے اور پھر محلے داری بھی ہے، تو کئی بار خوشی غمی میں میرے سابقہ جیٹھ اور جٹھانیاں بھی آ جاتے ہیں۔ میرے پیروں کے نیچے اب پھول کھلتے ہیں۔ میرا لباس اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کے مرعوب ہوتے ہیں۔ مجھے ان کی خاطرداری کے لیے تکلیف نہیں کرنا پڑتی۔ ہنسامہ کو پتہ ہے کہ اس مہمان کی کیسے خاطرداری کرنی ہے۔ اب میں ان سب کی بڑی بابی ہوں جس کا شوہر معاشرے کا انتہائی ذمہ دار فرد ہے، سو مجھ سے بات کرتے ان کی نظروں میں ایک مرعوبانہ احترام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اپنے سابقہ شوہر سے بھی سامنا ہوا ہے۔ پہلی بار اچانک سامنا ہونے پہ میرا
اور اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گال پہ گیا تھا۔ پھر اس کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ قدرت نے اس کے گال پہ کیسا تماچا رکھا تھا جو اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ قدرت میرے لیے یہ راستہ نہ نکالتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اقرار اب 22ویں گریڈ یعنی اپنی کیریئر کی پیک پہ ہیں۔ آفس میں ان کی ایکسٹینشن آنے کی خبریں ہیں۔ میرے ان دیوروں کو یہاں تک پہنچنے میں ابھی کئی برس لگیں گے۔ میں اس طرح نوازے جانے پہ ہر دم اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔